المدد 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 يا رسول الله المدد۔ 7 ستمبر 1974 تاریخ پاکستان کا وہ سنہرا دن کہ جب پاکستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے منکروں کو ایسی کاری ضرب لگائی گئی جس سے صبح قیامت تک امت مسلمہ پر ان کالی بھیڑوں کا پردہ فاش ہو گیا۔ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو برباد کرنے کی ان کی یہ سازش ناکام ہوئی۔ اس عظیم کارنامے کو انجام پہنچانے والے اس کی جد و جہد کرنے اور نیشنل اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے والے اور کوئی نہیں بلکہ وہ شخصیت ہیں جن کے جد امجد یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے پہلی بار اسمبلی میں آتے ہی 200 سے زائد اسلامی قوانین کی آئین پاکستان میں قانون سازی کی، اور صف اول میں ان کا کارنامہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانا ہے۔ اس قرارداد کو قومی اسمبلی میں منظور کروا کر آپ نے یہ دنیا پر واضح کر دیا کہ قادیانی کافر تھے، کافر ہیں اور کافر رہیں گے۔ علماء نے مفتی محمود وغیرہ ان سب کو بلایا۔ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب قادیانیت کا مسئلہ جو ہے وہ مختلف لوگوں نے فلاں مکتب فکر کے لوگوں نے حل کیا۔ میں نے ان سے ایک اجتماع تھا بڑا خصوصی، اس کے اندر وہ لوگ موجود تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ سن 1947 میں ایک اسمبلی بنی تھی، اس اسمبلی کے اندر آپ کے علماء میں سے کون علماء موجود تھے پاکستان کی پہلی اسمبلی میں؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی ہماری جانب سے علماء میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا ہماری یہاں سے تو کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا آپ نے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں آپ ہی لوگ تھے، تو آپ نے مسئلہ ختم نبوت پر کوئی کام اس سلسلے میں کیا؟ اور ظفر اللہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھا، وزیر خارجہ سب بیٹھے ہوئے تھے، اور بنوری ٹاؤن میں جلسہ ہو رہا تھا، بنوری ٹاؤن میں باقاعدہ ہو رہا تھا اجتماع۔ میں نے کہا آپ یہ جھوٹی خبریں کیوں شائع کراتے ہیں؟ اس میں جھوٹا کریڈٹ کیوں لیتے ہیں؟ جھوٹے دعوے کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ سیدھی سادی بات کیجیے، جو آپ نے کیا ہے وہ آپ بتا دیجیے، جو ہم نے کیا وہ ہم بتا دیتے ہیں۔ اللہ کا خیر صلی اللہ، اور یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں، آپ تو دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں، تو مسئلہ سارا ہی نہیں، ثواب تو ضائع ہو جاتا ہے۔ اب سیدھی سادی بات بتائیے۔ اچھا، اس کے بعد پہلے قومی اسمبلی میں آپ موجود تھے، ہم لوگ میں سے کوئی بھی نہیں تھا، جمعیت علماء پاکستان والوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا، کہاں بالکل کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد دوسری اسمبلی آئی، صدر ایوب کے زمانے میں اسمبلی بنی تھی، اس میں ہم لوگ تھے، وہ کہا کہ نہیں کوئی نہیں تھا۔ آپ تھے کہاں تھے؟ کون کون لوگ تھے ذرا بتائیے؟ مفتی محمود تھے، غلام غوث اداروی تھے، فلاں تھے، ہم میں سے تو کوئی نہیں تھا۔ تو سن 1962 سے لے کر صدر ایوب کے آخری عہد تک 69 تک اس پورے عرصے میں آپ لوگ اسمبلی کے ممبر تھے، آپ نے کچھ کیا؟ کچھ نہیں ہوا۔ کوئی ذکر آیا؟ کچھ نہیں ہوا۔ کوئی قرارداد پیش ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اب 1971 میں اب قومی اسمبلی وجود میں آئی۔ اس قومی اسمبلی میں 1973 میں پہلی مرتبہ جمعیت علماء پاکستان ممبر ہو کر قومی اسمبلی میں پہنچی۔ یہ حقیقت ہے، انہوں نے کہا یہ تو حقائق ہے۔ اور پھر قادیانیوں کے سلسلے میں قرارداد مرتب کی گئی، اس پر دستخط لیے گئے۔ وہ کس کی طرف سے آئی قرارداد؟ آپ کی بھی دستخط اس پہ کی، آپ نے تو مرتب نہیں کی قرارداد۔ یہ قرارداد جو 2-3 دن کے مکمل عرصے مسلسل جدوجہد کے بعد مرتب کی گئی، پھر اس پر سب کے دستخط لیے، اور سب کے دستخط دینے کا مطلب یہ تھا کہ کمال اس دستخطوں میں یہ تھا۔ آج بھی خان عبد الولی خان سے اگر آپ بات کریں جا کے تو کہیں میں تو سیکولر ہوں، میں مذہبی معاملات میں نہیں پڑھتا، لیکن آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ جب میں ان کے دروازے پر پہنچا
وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے اور حزب اختلاف کے قائد تھے. میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ مجھے آپ کے دستخطوں کی ضرورت ہے. مسئلہ ختم نبوت کا ہے. آپ حضور کو نبی مانتے ہیں؟ آخری یہ نہیں مانتے. لیکن مانتا ہوں. میں نے کہا دستخط کر دیجیے. خان عبد الولی خان کے اس کا دستخط ہے. تو چنانچہ بہت سے لوگ ہی جو علماء تھے وہ کہتے تھے بھائی کمال ہے، تم نے سیکولر لوگوں سے دستخط کیسے کرا دی؟ میں نے کہا یہ تو حضور کی ختم نبوت کا معجزہ ہے. اور وہ وقت بھی آیا جب سیکولر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کی تائید کی. میں آخر میں 1973 میں قرارداد میں پیش کی. پہلے ہم مسلمان کی تاریخ شامل کرا چکے تھے کیونکہ میں خود قومی اسمبلی میں دستور ساز کمیٹی کا ممبر تھا، دستور بنانے والی کمیٹی. تو اس میں یہ سارے مراحل طے ہوئے اور الحمدللہ قادیانیوں کے سلسلے میں جب قرارداد میں نے پیش کی تو انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی نے اس کو پڑھ کے سنایا کہ مولانا شاہ احمد درانی صاحب نے قرارداد پیش کی اور یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم مقلد قرار دیا جائے. بڑا اہم مسئلہ ہے. اس کے بعد پھر وہ بھٹو صاحب نے بھی بلایا اس سلسلے میں اور بہت سی میٹنگ ہوتی ہیں. بھٹو صاحب سے 8-10 مرتبہ اس سلسلے میں میٹنگ ہوئی. ان کو سمجھایا کہ مسئلہ کیسا ہے اور جیسے کہ امیر عزیز محترم نے عبدالرؤوف صاحب نے بیان کیا تفصیل سے ان سے بات ہوئی. پچھلی بار ریزولوشن پیش کیا تھا اور اس میں میں نے سب کے دستخط کرا لیے تھے. پابند سب کو بنا لیا تھا پہلے. تو الحمدللہ پیپلز پارٹی نے بھی مخالفت کی اور آخری دنوں میں انہوں نے پھر مجھ سے خود یہ کہا بھٹو صاحب نے کہ میں آپ کی اس قرارداد کی تائید خود کروں گا کھڑے ہو کر. الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں. جو وعدہ انہوں نے کیا تھا وہ ہم سے وہ پورا کیا. یہ میں نے اس کو بار بار بیان کیا اور شاید یہی مسئلہ ان کی نجات کا سبب بن جائے. قادیانیوں نے آپ کو خریدنے کی کوشش کی، لیکن سلام ہے اس ہستی کو جس نے قادیانیوں کو یہ جواب دیا کہ ہمارا سودا دربار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ مرزا ناصر احمد یہ کہتے ہیں کہ جب شاہ احمد درانی نے قرارداد پیش کی ہے تو ہم کو بحث کا موقع ملنا چاہیے. ہم کو اس بات کا موقع ملنا چاہیے کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ غلط ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے؟ میں نے کہا بالکل ملنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں. وہ تو چھپتے پھرتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں. کہنے کہ پھر تو یہ مناظرے کی شکل ہو جائے گی. میں نے کہا وہ یہی چاہتے ہیں پھر ایسے ہی کر لیں. اور یا پھر یہ کہ وہ اپنا بیان دینا چاہتے ہیں. ہم قومی اسمبلی کے ممبروں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں. تو پارلیمنٹ کا سیشن یعنی قومی اسمبلی کا سیشن ان کیمرہ ہوگا. چنانچہ ان کیمرہ یعنی مطلب یہ ہے کہ غیر متعلق لوگ نہ آنے پائیں. صرف ممبران قومی اسمبلی کے مسئلے کو طے کریں گی. پارلیمنٹ ان کیمرہ میں نے کہا فلاں سیکشن کے تحت آپ بلا سکتے ہیں. بلائیے اس کو بھی بلائیے. اور میں نے کہا ابھی تو اس کا آیا ہے وہ لاہوری جو ہے ان کا بھی آئے گا. ہمارا یہ خود ستائی نہیں ہے. ریزولوشن پیش ہو گیا اور اس کے گواہ میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا لیکن مولانا نیازی صاحب اس کے گواہ ہیں اور وہ خود بھی. اور اسی طرح سے اور بہت سے لوگ اس کے گواہ ہیں. صوفی ریاض صاحب نیازی 8-10 لوگ اس کے گواہ ہیں. حکومت پاکستان کے ایک سیکرٹری جو ہیں انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا. وہ میرے جاننے والے ہیں. وہ کراچی کے تھے. انہوں نے ہی دوسرے لوگوں سے بیان کیا. میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا. مجھ سے ذکر کیا. کہا میرے مکان پر آپ تشریف لے آئے تو بہت دن ہو گئے کھانا وانا نہیں کھایا. فرصت ہے آپ کو آج کل کسی کو؟ میں نے کہا کل آ جائیں گے انشاءاللہ. آج تو موقع نہیں ہے. کل آ جاؤں گا. چنانچہ کھانے کے لیے میں پہنچ گیا. وہاں 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور بریف کیس بھی تھا. انہوں نے کہا یہ لوگ آئے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے سلسلے میں. یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام اس سلسلے میں کہ مرزا غلام احمد کے ماننے والوں کو یہ نکال دیا جائے. غلام احمد قادیانی کا نام نکال دیا جائے. کانسٹیٹیوشن میں یہ نام آ رہا ہے. اور کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا بس وہ یہ ہے اور یہ جو لاہوری گروپ ہے اس کا بھی نکال دیجیے آپ. تو ایک درمیانے قسم کا رکھیے جو لوگ عقیدہ ختم نبوت سے منکر ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ نہیں وہ بریف کیس موجود ہے اس میں اتنا لاکھ روپیہ موجود ہے 50 لاکھ کی کتنا. تو میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ قیمت مل چکی ہے. ایک کروڑ روپیہ جو تھا وہ ہمارے عقیدے کو متزلزل نہیں کر سکتا. میں نے کہا دربار مصطفیٰ سے اس کی
بہت بڑی قیمت ہے جس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا. اور آج میں نے کہا آپ کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی؟ کیا آپ ان کو خرید بھی سکتے ہیں؟ بولی لگا سکتے ہیں آپ یہاں سے باہر نکل جائیں. میں نے کہا دوسروں کا مکان ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آئندہ ایسی بات نہیں ہوگی، آپ یہاں سے نکل جائیں. اگر آپ میرے مکان میں ہوتے تو پھر میں دوسری طرف سے نکلتا. اور ان سے سیکریٹری صاحب سے میں نے کہا ایسے لوگوں کو آپ نے اپنی کیوں آنے دیا؟ ہماری آپ سے ملاقات محبت ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال قادیانی اس سلسلے میں بڑی کوششیں کرتے رہے، ادھر پیسہ خرچ کرو ادھر پیسہ خرچ کرو، قرارداد نہ آنے پائے. لیکن بہرحال ہم نے کہا کہ نہیں، مرزا ناصر جو ہے وہ اس سے بحث ضرور ہوگی. چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا اس زمانے کے اخبارات میں آیا 180 سوالات مرزا غلام ناصر صاحب سے کیے قومی اسمبلی کے اندر. اور سوالات کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اٹارنی جنرل بیچ میں ہوتے تھے، براہ راست سوال نہیں کر سکتے. اور تمام ممبران جو تھے، اصل یہ ہے کہ بعض ممبران قومی اسمبلی جو تھے جن کو ویبسائٹوں نے پیسے دے کر پھر سننی، ارے صاحب جی مذہبی جھگڑا پھر اسمبلی میں بحث کرنی ہے، چھوڑو جی شادی چھوڑو جی، تمہارے اسمبلی تو باہر کر لینا، تو مسجد میں جا کے وہ جی دارالعلوم میں تو فیصلہ کر لینا. میں نے کہا یہ دارالعلوم کے فیصلے ہو چکے، مسجد میں بھی فیصلے ہو چکے، اب قومی اسمبلی کا فیصلہ باقی ہے، یہاں ہوگا. اس عظیم دن اللہ نے بھی اپنا فیصلہ مرزا ناصر قادیانی کا منہ کالا کر کے اس معجزے کی صورت میں دکھایا. ایک مسئلہ اور آیا، انہوں نے کہا کہ آپ جو بحث کر رہے ہیں کہ کوئی نبی تشریعی نہیں، زندی نہیں، فلاں نہیں فلاں نہیں. مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے لکھا، بانی دارالعلوم کی اس سے سوال کیا کہ ان علماء سے آپ پوچھیے، وہ بڑھ بڑھ کے سوالات ہمارے آ رہے تھے، ان علماء سے آپ پوچھیے. محمد قاسم نانوتوی صاحب نے تحذیر الناس میں لکھا کہ اگر حضور مغفور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جاتا ہے، حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا، اگر مگر. میں نے کہا یہ جواب یہ دیں گے ہمارے یہ ہمارے ہم ان کا دفاع نہیں. بیٹھے ہوئے ہیں مفتی محمود صاحب، ان سے پوچھیے، مولانا غوث ہزاروی صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیے، عبدالحکیم صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیے. یہ تین بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بتائیں گے کہ اس عبارت کا مفہوم کیا ہے. ہمارے متعلق کوئی ایسی بات نہیں. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ نکھار کر سامنے آیا. اور اب بحث ختم ہو رہی تھی، آخری مرحلے پر تھی. قومی اسمبلی کی جو چھت ہے، اللہ اللہ کیا معجزہ ہے حضور، قربان یا رسول اللہ. قومی اسمبلی کے ممبر اس کے گواہ ہیں. عجیب و غریب بات تھی، جب آخری سوال ختم ہوا مرزا غلام احمد مرزا ناصر چپ ہوا، اور ابھی ایک اور ممبر تھے پیپل پارٹی کی طرف سے، انہوں نے بھی کوئی سوال کرنا تھا، وہ رہ گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی بات کرتے ہیں. وہ ذرا اپنا منہ صاف کر رہا تھا، پسینے وغیرہ اس کو آ رہے تھے کہ اتنے میں جس چھت کے نیچے وہ بیٹھا ہوا، سامنے بیٹھا ہوا تھا، ہم لوگ ممبر قومی اسمبلی کو اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، سامنے وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے بعد اسپیکر بیٹھے ہوئے تھے. جس جگہ وہ بیٹھا ہوا تھا چھت بالکل بند، چھت بالکل بند، اسی چھت بند ہے. اس بند چھت میں سے کوئی چیز گرنی شروع ہوئی جو اس کے صافے پر، ناصر کے صافے پر اور چہرے پر گری، اور اس نے کہا مسٹر اسپیکر آئی ایم ڈسٹرب. مسٹر اسپیکر، پیچھے اسپیکر بیٹھے تھے نا اس کے، ان کا اسپیکر صاحب پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا؟ تو وہ جلدی سے اسپیکر نکال دی، جلدی سے دوسرا جو نوکر وہاں کھڑے رہتے ہیں ملازمین، قاصد وغیرہ، چپراسی، پیون وغیرہ، پانی لاؤ یہ لاؤ، تمام اس کے منہ پر گندگی تھی، اس کے صافے پہ گندگی تھی. معلوم جیسے چڑیا نے معلوموں کو گندگی ڈال دی ہے اس میں، اور اس سے چھت میں سے پھٹ کر نکل کر آ رہے ہیں. خیال ہی نہیں تھا. کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اس کا منہ ہم سب کے سامنے کالا ہو. وہ چڑیا کی، جانور کی گندگی اور غلاظت تھی جو مرزا ناصر کے چہرے پر پڑ رہی تھی. بس یہی آخری فتح تھی، اور اس کے بعد اسمبلی کا اجلاس جو تھا برخاست ہو گیا. ممبران نے اکثر یہ فیصلہ کیا کہ قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. بھٹو صاحب نے اس فیصلے کو تسلیم کیا اور اس کے بعد اعلان ہو گیا. اور الحمدللہ یہ بہت بڑی تاریخی کامیابی تھی، اس لیے کہ قادیانی پاکستان کے نام پر باہر جاتے تھے. ہم پاکستان سے آئے ہیں اور پاکستان میں ہم ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان جو کچھ پاکستان سے آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے،
جو عقیدہ وہاں سے پھیلایا جا رہا ہے وہ صحیح ہے، لیکن الحمدللہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے بعد یہ سلسلہ سب بند ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ افریقہ کی سرزمین پر بے شمار مسجدیں تھیں، بے شمار دفاتر تھے ان کے قادیانیوں کے، وہ سب بند ہو گئے، بند ہو گئے، اور مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ یہ غیر مسلم اقلیت ہے۔ اب یہ مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہو گیا۔ جمعیت علماء پاکستان اپنے قائد امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو اس عظیم کارنامے پر خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔